بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، سنن ابی داود کے اسباق چل رہے تھے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، اور سبق نمبر 4 کے اندر ہم پڑھیں گے ثناء العلماء علیہ، یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کی ثنا گوئی، اور اس کے ساتھ ہی مؤلفات الامام رحمہ اللہ و وفاتہ، امام ابو داود رحمہ اللہ کی دیگر تالیفات اور ان کی وفات کا تذکرہ آج کے اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ یہ کے بعد دیگرے ہم ان عناوین کو پڑھیں گے، لیکن اس سے قبل سابقہ اسباق کے اندر جو ہم مختلف عناوین پڑھ چکے ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ماقبل کے ساتھ ہمارا یہ سبق متعلق رہے۔ تو اس سے پہلے امام ابو داود رحمہ اللہ کے تعارف کے بارے میں ہم نام و نسب کو جان چکے ہیں، اور اوصاف و خصائل پہ بات کر چکے ہیں، علمی اسفار کا تذکرہ ہو چکا ہے، شیوخ الامام رحمہ اللہ کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ امام صاحب کے تلامذہ کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا اس پوائنٹ سے شروع ہو رہا ہے کہ علماء کی ثنا گوئی اور مؤلفات الامام، اور اس کے ساتھ امام صاحب رحمہ اللہ کی وفات کا تذکرہ۔ علماء کی ثنا گوئی، علماء کی ثنا گوئی کا جو ہمارا عنوان ہے، اس کے تحت ہم دو طرح کی ثنا گوئی امام صاحب رحمہ اللہ کی ذکر کریں گے۔ پہلی تو ہم متفرق طور پہ جو ان کی ورع کے بارے میں، ان کی صلاح کے بارے میں، ان کی نیکی کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں جو ثنا گوئی ہے اس کو متفرق طور پہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر چند اقوال آپ کے سامنے چھانٹ کر وہ رکھے جائیں گے جس میں امام صاحب رحمہ اللہ کی دو حیثیتوں کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہوگا۔ پہلی حیثیت ان کا حدیث کے بڑے ائمہ میں شمار ہونا، اور دوسری حیثیت وہ ان کا ایک فقیہ ہونا، فقہا کے اندر شمار ہونا، اس کو خاص طور پہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے سیر اعلام النبلاء ذہبی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 211 ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر چند اقوال موجود ہیں، میں زوم کر کے اس کو پڑھ بھی لیتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، قال ابو بکر الخلال ابو داود الامام المقدم فی زمانہ۔ ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ ایسے امام ہیں جن کو اپنے زمانے میں مقدم رکھا جاتا تھا، پیش رکھا جاتا تھا، اول درجے میں رکھا جاتا تھا۔ رجل لم يسبقه الى معرفته بتخریج العلوم وبصره بمواضعه احد فی زمانہ، ایک ایسے آدمی جن کے پائے کا، جن کے درجے کا ان کے زمانے میں کوئی آدمی نہیں تھا جو ان سے آگے بڑھ سکتا، جو علوم تھے ان کی تخریج کی معرفت کی بابت، جس قدر ان کو معرفت حاصل تھی علوم کی تخریج کی، اور جو علوم کے مواضع تھے، مقامات تھے اور علوم کی گہرائیاں تھیں، ان جیسی بصیرت اور بصارت رکھنے والا کوئی شخص ان کے زمانے میں نہ تھا۔ رجل ورع، ایسا آدمی جس کے اندر بہت زیادہ خشیت تھی، مقدم، ان کو مقدم رکھا جاتا تھا۔ سمع منہ احمد بن حنبل حدیثا واحدا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے آدمی نے بھی، امام نے بھی ان سے ایک حدیث سنی ہے۔ کان ابو داود رحمہ اللہ یذکرہ، اور امام ابو داود رحمہ اللہ اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ وقال احمد بن محمد بن یاسین، احمد بن محمد بن یاسین فرماتے ہیں کان ابو داود احد حفاظ الاسلام لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلمہ وعللہ وسندہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ ان حفاظ اسلام میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی، اس کے حافظ بنے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کے علم کو حاصل کیا، علل اور سند سے واقفیت گہری ان کو حاصل تھی۔ اعلیٰ درجۃ النسک، عبادت کے اندر درجہ حاصل تھا، وہ بہت بلند تھا، والعفافی، عفت کے اندر بھی، والصلاحی، اور ان کو نیکی کے اندر، والورع، اور خشیت کے اندر بہت اعلیٰ درجہ حاصل تھا۔ من فرسان الحدیث، حدیث کے گھڑ سواروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 212 پہ دیکھیے، قال ابو بکر محمد بن اسحاق الصاغانی وابراہیم الحربی لما صنف ابو داود کتاب السنن اولینا لابی داود الحدیث کما اولینا لداود علیہ السلام الحدید۔ ابو بکر محمد بن اسحاق الصاغانی اور ابراہیم الحربی، یہ دونوں حضرات، انہوں نے فرمایا اس وقت جب امام ابو داود رحمہ اللہ نے السنن کتاب کی تصنیف مکمل کر لی تھی، کہا کہ اولینا لابی داود الحدیث، امام ابو داود رحمہ اللہ کے لیے حدیث کو ایسے ہی نرم کر دیا گیا جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اللہ پاک نے نرم کیا۔ الحاکم سمعت الزبیر بن عبد اللہ بن موسیٰ سمعت محمد بن مخلد یقول كان ابو داود یفی بمذاکرة 100,000 حدیث
ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبیر بن عبداللہ بن موسیٰ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن مخلد کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ 1,00,000 احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے۔ ولما صنف کتاب السنن، جب انہوں نے کتاب السنن کو مکمل کیا، وقرأه على الناس، لوگوں کو پڑھ کے سنائی، صار کتابه لاصحاب الحدیث کالمصحف، ان کی کتاب محدثین کے لیے مصحف کی مانند ہوگی۔ کیوں؟ یتبعونہ ولا یخالفونہ، اس لیے کہ وہ اس کی اتباع کرتے تھے اور اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ وَأَقَرَّ لَهُ أَهْلُ زَمَانِهِ بِالْحِفْظِ وَالتَّقَدُّمِ فِيهِ، ان کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ان کے حفظ کے اور حدیث کے اندر اول درجے کے مقام کے اقراری تھے، مقر تھے۔ نیچے ہے وقال الحافظ موسیٰ بن ہارون خلق ابو داود فی الدنیا للحدیث وفی الآخرہ للجنہ۔ واضح ہے اس کا مطلب، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ترجمہ کی۔ وقال علان بن عبد الصمد سمعت ابا داود وكان من فرسان الحدیث۔ اسی طرح صفحہ نمبر 213، 14، 15 پہ بھی اقوال موجود ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کا تفصیلی تذکرہ جلد نمبر 13 میں انہی صفحات کے اندر موجود ہے، آپ سیر اعلام النبلاء میں اس کو تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ کے بارے میں جو ائمہ کے 2 خاص حیثیتوں کے اعتبار سے اقوال منقول ہیں ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسی کتاب سے ہی ان کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ ایک حیثیت ان کی حدیث کے بڑے ائمہ میں شمار ہونا ہے، اور دوسری حیثیت ان کی فقہا میں شامل ہونا ہے۔ ایک فقیہ کے طور پہ جو ائمہ نے ان کے بارے میں اقوال کہے ہیں ان کو ملاحظہ کریں گے۔ تو پہلا عنوان ہے امام من ائمۃ الحدیث۔ اس میں اقوال جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ ان کو ماقبل کتاب کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر صرف آپ کے لیے سہولت کے لیے اور ایک خاص حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں جمع کیے گئے ہیں۔ علان بن عبد الصمد تک جو قول ہیں یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، البتہ آخری جو قول ہے یہ پہلے آپ نے نہیں پڑھا۔ ابو داود رحمہ اللہ امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافعۃ سمع بمصر والحجاز والشام والعراق، یہ ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ بلا کسی نزاع کے اپنے زمانے کے محدثین کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مصر، حجاز، شام اور عراق سے حدیث کے علم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسری حیثیت تھی امام من ائمۃ الفقہ۔ یہ اقوال آپ پہلے نہیں پڑھ چکے تو اس لیے یہاں میں ان کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں۔ قال الذهبي رحمه الله كان ابو داود رحمه الله مع امامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ وہ اپنی حدیث کی امامت کے ساتھ ساتھ اور فنون کے اندر بلند پایا ہونے کے ساتھ ساتھ کبار فقہا میں، بڑے فقہا میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ فکتابہ یدل علی ذلک، ان کی کتاب اس بات پر گواہی ہے۔ وہو من نجباء اصحاب الامام احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو سمجھدار ترین ساتھی تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لازم مجلسہ مدتاً، ایک مدت تک ان کی مجلس سے علمی سے استفادہ کرتے رہے۔ وسألہ عن دقاق المسائل فی الفروع والاصول، اور انہوں نے فروع اور اصول کے باریک مسائل کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ آگے ایک مستقل کتاب بھی امام ابو داود رحمہ اللہ کی مؤلفات میں ذکر ہوگی جس میں آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کیے جانے والے سوالات کے بارے میں جو کتاب ہے اس کو بھی ملاحظہ کریں گے۔ دوسرا قول ہے قال ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو داود احد ائمۃ الدنیا فقہا وعلما وحفظا ونسکا وورعا واتقانا جمع وصنف وذب عن السنن۔ امام ابو داود رحمہ اللہ وہ دنیا کے ان چند ائمہ میں شمار ہوتے ہیں جو فقہ کے بھی امام ہیں، علم کے بھی امام ہیں، حفظ کے اندر بھی بلند پایا ہے، عبادت کے اندر، تقوی اور خشیت کے اندر اور اپنے علم کی پختگی کے اندر بھی بلند پایا ہے۔ جمع وصنف وذب عن السنن، انہوں نے علم کو جمع کیا، اس کی تصنیف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا دفاع کیا۔ یہ بھی سیر اعلام النبلاء للذہبی رحمہ اللہ میں موجود ہے۔ اس پر ایک اور گواہی وہ ایک اور کتاب سے بھی موجود ہے، دیکھیے ومنہم ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی وهو امام فی الحدیث روى عنه احمد بن حنبل حدیثا واحدا وروى هو عن احمد بن حنبل مسائل مات سنة 75 و200 وله 73 سنة۔
یہ قول ہے طبقات الفقہاء ابی اسحاق الشیرازی کا کہ حنابلہ کے فقہاء کی بابت جہاں انہوں نے کلام کیا ہے اور فقہاء کو ایک جگہ جمع کیا ہے تو وہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو بھی ذکر کیا ہے کہ حنابلہ کے فقہاء میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور آگے پھر ان کے حدیث اور ان کی عمر اور وفات کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو خلاصہ سب کا یہی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جہاں حدیث کے امام ہے وہاں فقہ کے اندر بھی بلند پایا رکھتے ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان ہے مؤلفات الامام۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو تالیفات ہے ان کی تعداد کافی ہے، البتہ ان میں سے جو مطبوعہ ہے ان کی تعداد کم ہے، اور بہت ساری کتابیں ان کی وہ مفقود ہیں، کتب کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو مطبوعہ تالیفات ہیں آج کے زمانے میں ہمیں ملتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے سنن ابی داؤد جو ہم ان ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ المراسیل، یہ بھی سنن ابی داؤد کے ساتھ ہی آخر میں چھپتی ہے، جس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے مراسیل روایات کو جمع کیا ہے۔ اور کتاب الزہد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی، رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ فی وصف سننہ، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھنے والے ہیں۔ کتاب مسائل الامام احمد رحمہ اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا ماقبل میں تذکرہ ہوا تھا کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو انہوں نے فروع اور اصول کے دقیق مسائل کے بارے میں سوالات کیے تھے اور دیگر جو ان سے استفادہ کیا تھا وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سوالات ابی داؤد السجستانی للامام احمد رحمہ اللہ فی الرجال، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو امام داؤد رحمہ اللہ نے رجال حدیث کے بارے میں سوالات کیے تھے، اشخاص کے بارے میں سوالات کیے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوالات ابی عبید الاجری ابا داؤد فی الجرح والتعدیل، ابو عبید الاجری رحمہ اللہ نے جو سوالات کیے تھے امام داؤد رحمہ اللہ سے جرح و تعدیل کے حوالے سے، ان کا تذکرہ۔ اور 8ویں کتاب ہے الرواة من الاخوة والاخوات۔ تو یہ 8 متعلفات ہیں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی مطبوعہ بھی ہیں اور آج کے زمانے میں ہمیں میسر بھی ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان ہے وفات الامام رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات وہ 16 شوال بروز جمعہ 275 ہجری میں 73 برس کی عمر میں ہوئی ہے۔ آپ کو غسل دینے والے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کی وصیت کے مطابق وہ حسن بن مثنی رحمہ اللہ ہیں، اور آپ کی جو تدفین ہے وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ان کے جیوار میں ہوئی ہے، ان کے قبرستان میں، اور ان کے پڑوس میں آپ کی قبر بنی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو تعارف تھا اس کو پڑھا ہے۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ پر ان کے زمانے اور بعد کے علماء نے جو اعتماد کیا اور ان کی ثناگوئی کی اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور اس کے ساتھ یہ جانا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، اور سنن ابی داؤد کے علاوہ جو دیگر ان کی مطبوعہ مؤلفات ہیں ان کو معلوم کیا، اور یہ بھی جانا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات وہ 73 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد چند سوالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان کے جوابات آپ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق جو ہے وہ غور سے بھی سنا اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ابو بکر محمد بن اسحاق الصاغانی رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا، اور دوسرا سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے امام احمد سے کتنی روایات نقل کی ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی سنن کے علاوہ 3 مؤلفات کے نام بتائیں، اور چوتھا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات کا سال کون سا ہے، یعنی ہجری کے اعتبار سے وہ سال بتائے جس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہاں تک کی جو ہماری ویڈیوز تھیں ان کے اندر ہم نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے تعارف کو مختصر طور پہ پڑھا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم سنن ابی داؤد کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔